الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلك الفضل من اللہ وکفى باللہ علیما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 70 ہے۔ یہ 2 آیات ہیں، ان کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے آپ سے اس قدر محبت ہے، جب گھر چلا جاتا ہوں تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں تو پھر طبیعت کو سکون ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو مطلقاً صحابی کا تذکرہ کیا، تفسیر کبیر وغیرہ میں یہ واقعہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا، اسی طرح بعض اور صحابہ کرام کا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ 2 آیات اتار دی کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اس سے ان کو کچھ تسلی ہوئی، کیونکہ ان صحابہ اکرام کے ذہن میں تھا کہ دنیا میں جب ہمیں پریشانی ہوتی ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آخرت میں آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، ہم پتہ نہیں جنت میں پہنچیں گے بھی یا نہیں، پہنچ بھی گئے تو آپ کی زیارت اور آپ کا دیدار کیسے ممکن ہوگا۔ تو اس میں تسلی دی گئی کہ جو نیک اعمال میں لگے گا، جنتیوں کے جنت میں درجے مختلف ہوں گے، پھر بھی ایک دوسرے کی زیارت کا موقع ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نچلی جنت والے اوپر والوں کو کھڑکیوں سے ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین والے آسمانوں پر ستاروں کو دیکھتے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ
جو اوپر اعلیٰ درجات والے ہیں وہ ملاقات کے لیے نچلوں کے پاس آئیں گے، اور ایسے ہی اس کے برعکس کہ نچلے درجات والے اوپر کے درجات والوں میں پہنچیں گے۔ تو صحابہ کرام کا جو ذہنوں میں سوال تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں جواب دیا، بشرطے کہ آدمی اپنی ہمت کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگا رہے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ صبح تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے بڑے سلیقے سے پانی پیش کیا، نماز کے لیے مصلی پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وہ جو صحابی تھے انہوں نے عجیب مانگا، فرمانے لگے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگ، کہ جنت میں آپ کا دیدار کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جملہ فرمایا وہ جملہ یہ تھا، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کہ پھر میری مدد کرنا کثرت کے ساتھ سجدوں کے ذریعے، کہ میری رفاقت نصیب ہو جائے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف اسی پر نہ رہنا، خود بھی کثرت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے، ترجمہ ہے، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، بس یہ لوگ ہیں، بس یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کے انعامات ہیں۔ آگے من بیانیہ ہے، پہلے کون ہے؟ النبیین، نبیون کی جمع، اور دوسرے صدیقین، صدیق کی جمع، تیسرے شہداء، شہید کی جمع، اور چوتھے صالحین، صالح کی جمع۔ تو جنت میں جو اعلیٰ درجات والے ہوں گے یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کا تعارف کیا ہے؟ کہ جس پر اللہ کی وحی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ختم ہو گئی، تو اب انبیاء یہ دعویٰ، نبی کا دعویٰ یا یہ بات یہ بھی ختم ہوگی۔ دوسرا ہے صدیقین، صدیق کی جمع ہے۔ صدیق کہتے ہیں ان لوگوں کو جو معرفت میں اللہ کے اتنے قریب ہو چکے ہوں کہ ان کا مقام انبیاء کے قریب قریب ہو۔ اسی کو کہہ دیتے ہیں مقام معرفت، کہ صدیقین وہ ہیں جن کو مقام معرفت حاصل ہو۔ اور اسی کے بارے میں سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ عارف کی 1 رکعت غیر عارف کی 1000 رکعتوں سے افضل ہوتی۔ اس مقام پر پہنچنے والا 1 رکعت سے وہ مقام پاتا ہے کہ اس سے نچلے 1000 رکعتوں سے نہیں وہ پا سکتا۔ ان کو کہتے ہیں صدیقین۔ اور اس مقام میں سب سے اوپر تھے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، النبیین اور صدیقین۔ قرطبی میں لکھا ہے کہ نبی کے بعد صدیق کا لفظ آیا، اور مقام صدیق یہ سب سے اعلیٰ حضرت ابو بکر کو یہ نصیب تھا، تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ مستحق بھی حضرت ابو بکر تھے۔ اس آیت سے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ثابت کیا۔ اور آگے تیسرا لفظ ہے شہید کا۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرے، جان تک بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ بھی اس میں آ گیا۔ جس نے جان تک قربان کرنے کا ارادہ کر لیا وہ بھی اس میں آ گیا، خواہ وہ چارپائی کے اوپر ہی فوت ہوا۔ یہ مقام شہداء ہے، مقام شہید ہے، اسی کو کہتے ہیں مقام رؤیت، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، مقام مشاہدہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا۔ یہ ذرا مشکل ہے، یہ مقام مشاہدہ ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا مقام جس کو یہاں کہا گیا ہے صالحین۔ صالح اس کا نام ہے مراقبہ، مقام مراقبہ، کہ اس نیت سے عبادت کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے۔ یہ مراقبہ کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا نام ہے صالحین کا مقام مراقبہ۔ سب سے اعلیٰ مقام انبیاء، اس کے بعد مقام صدیقین جس کا نام ہے مقام معرفت، اور اس کے بعد مقام مشاہدہ، اور اس کے بعد مقام مراقبہ۔ بات آئی ذہن میں یا نہیں؟ یہ چار بڑے مقام ہیں، بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ درجہ بدرجہ اور بھی مقامات ہیں جو آدمی نیک صالح بنے گا، قیامت کے دن ان لوگوں کے وہ ساتھ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ کیسے اچھے دوست مل گئے، کہ کیسے اچھے یہ دوست مل گئے جن کو انبیاء نصیب ہو جائیں، شہداء نصیب ہو جائیں، اور صالحین نصیب ہو جائیں، صدیقین نصیب ہو جائیں، ایسوں کی رفاقت نصیب ہو جائے، کوئی بھلا اس سے بھی زیادہ خوش قسمت ہوگا؟ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، کہ یہ سارے کا سارا اللہ کا فضل ہے، اپنا کوئی کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے، کہ اللہ کا انعام ہو گیا، اللہ کا فضل ہو گیا کہ ایسے لوگوں کی رفاقت نصیب ہو گئی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور علم کے اعتبار سے اللہ جانتے ہیں کون ان کی رفاقت کو سچے دل سے چاہتا ہے اور کون ان کی رفاقت کو اپنی خود غرضی کے لیے ان کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ جو ان کی رفاقت کو چاہے گا آخرت کے مقامات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو خود غرض بن کر پھرے گا ان کو بھی جانتے ہیں۔ گویا اخیر لفظوں میں توجہ دلائی ہے اخلاص اور تقوی کی طرف۔ حق تعالیٰ شانہ ان دونوں آیات کی صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق